بہت ہی عزیز ساتھیوں اور میری بہنوں، آج ہماری 13ویں کلاس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہی ہوں گی۔ چلیے آئیے ہم اپنی نئی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج بھی میں انشاءاللہ آپ کو کچھ نئے اصول بتاؤں گی، اور مجھے امید ہے آپ کو یہ تمام مخارج اور قواعد بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بچیوں، مجھے آپ کو صرف اور صرف اتنا بتانا تھا کہ کوئی بھی کام اگر ہم بسم اللہ اور اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں تو ہمارا وہ کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں اور حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ہم جس طرح سے جب ہم کہیں جاتے ہیں تو دروازے کو کنڈی لگا لیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو سیف کر لیتے ہیں۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آئیے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور کلاس کا آغاز ہم کریں گے اس سے پہلے میں آپ کا پریویس کلاس کا جائزہ بھی لوں گی کہ آپ نے پچھلی کلاس میں کیا کیا پڑھا تھا، جو امید ہے آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ تنوین۔ تنوین کے بارے میں کون بتائے گا کہ تنوین کیا ہوتی ہے؟ جی، تنوین صحیح، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تنوین سے مراد جو ہے دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں۔ جی، سب کو پتہ ہے نا، کیونکہ یہ سب پریویس کلاسز میں پڑھ بھی چکے ہیں اور آپ قواعد وغیرہ پہلے سے جانتے ہیں۔ تو تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں۔ اور تنوین کی پہچان کیا ہے؟ جس حروف پر تنوین ہوگی اس حروف کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کر جائیں گے، لیکن آواز گنگنائیں گے نہیں، ہے نا، صرف ناک میں آواز لے کر جانی ہے، گنگنانا نہیں ہے، اور صرف ایک الف کے مقدار جو ہے وہ ہم نے ناک میں اس کو رکھنا ہے آواز کو۔ جیسے با کے اوپر اگر زبر ہو تو با کو کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ جی بتائیے۔ تنوین کہتے تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کہتے ہیں، لیکن یہ حروف کے اوپر اگر آئے گا دو زبر تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ زبر کہلائے گا، اور حروف کے نیچے اگر یہ حرکت آئے گی تو یہ زیر کہلائے گی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر یہ مڑے ہوئے پیش کی طرح ہوگی تو یہ پیش کہلائے گی۔ تو یہ ہے تنوین کی پہچان، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ہے نا۔ تنوین سے مراد آواز کی ادائیگی کرنا ہے، ناک میں آواز لے کر جانا ہے لیکن گنگنانا نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں زبر اور دو زبر کی آواز میں ہم فرق کرتے ہیں۔ اب یہ سامنے سلائیڈ نظر آ رہی ہے، ایک پہ زبر ہے اور ایک پہ تنوین ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ زبر والے حروف کو ہم بالکل بھی نہیں کھینچیں گے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ حرکات ہیں۔ حرکات کو کھینچنا نہیں ہوتا، نہ ہی جھٹکا دینا ہوتا ہے۔ اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ تا تن، ثا ثن، جا جن، حا حن، خو خن، دا دن۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کو پڑھ کے دکھایا۔ اب جو ہے وہ زبر اور تنوین کی آواز میں ہم فرق کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآنی الفاظ میں اس کی کس طرح سے مشق کی جاتی ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں زبر اور تنوین کے الفاظ میں۔ یہ یاد رکھیے گا، زبر زیر پیش بالکل بھی نہیں کھینچتا، ٹھیک ہے، لیکن تنوین کو ہم ناک میں آواز لے کر جائیں گے اور کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ لیکن یاد رہے اگر حرکات کے بعد الف لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کھینچا جاتا ہے ایک الف کے مقدار، جیسے کہ یہاں لکھا ہے بابن، شیئن، شہیدن، مثلاً، سبیلاً، قلیلاً، کثیراً، رزقاً، ابداً، ثمناً، عملاً۔ دیکھیے میں زبر زیر پیش کو بالکل کھینچ نہیں رہی ہوں۔ حسناً، اذن، مثواً، ہدن، آیتاً۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے پریکٹس کی ہے، آپ نے مزید اس کی پریکٹس کرنی ہے، قرآنی الفاظ کو پڑھنے کی۔ اب یہ مشق دیکھ لیں۔
یہ ہم جو ہے وہ پیش کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے. کس کی؟ تنوین کی. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. ابھی ہم نے زبر کے ساتھ اس کی پریکٹس کی، اب ہم پیش کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سب میرے ساتھ کیجئے گا، لیکن زبر زیر پیش کو بالکل نہیں کھینچنا، یہ یاد رہے. ملکن، ملا کو جلدی سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ حرکات ہے. ملکن، ملکن، بشر، لعب، ذکر، امر، کتاب، بیان. دیکھیے مخارج کا خیال رکھ کے ہم نے پڑھنا ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا اس کو وہیں سے ادا کرنا ہے. یہ غور سے سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے آپ نے. فوج، خیر، ویل، خوف. ٹھیک ہے، یہ تختی میں نے آپ کو پریکٹس کر کے دکھائی، باقی کی آپ خود سے کریں گی گھر میں. اب دیکھیے پیش اور دو پیش کی آواز میں ہم کس طرح سے فرق کرتے ہیں. یہ سامنے سلائیڈ نظر آ رہی ہے، ایک کے اوپر پیش ہے، ایک پہ تنوین ہے. تو آپ نے پیش والے حرف کو ہلکا سا پڑھنا ہے لیکن کھینچنا نہیں ہے، اور تنوین والے کو کھینچ کے پڑھنا ہے. جیسے کہ بوبن، توتن، فوفن، جوجن، حوحن، خوخن، دودن. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے تختی کی پریکٹس کی، اور مجھے امید ہے آپ بھی اپنے گھروں میں اسی طرح سے پریکٹس کریں گی. بار بار میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ زبر زیر پیش جو ہوتے ہیں ان کو کھینچنا نہیں ہوتا، اور تنوین والے حرف کو کھینچ کر ایک الف کی مقدار پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے ہمارے پاس جو سلائیڈ آ رہی ہے وہ دو پیش کے ساتھ، اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں، پریکٹس کر لیں اس کی. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملکن، ملیکن، بشر، لعب، ذکر، امر، کتاب، بیان، فوج، خبیر، ویل، خوف، سمیع. ٹھیک ہے، اس کو کھینچ نہیں رہی ہوں میں، لیکن آخری والے حرف پر تنوین ہے، اس کو کھینچ کے پڑھ رہی ہوں. بصیر، علیم، خبیر، رسول، کریم، عزیز، قدیر، حکیم، شدید، قریب، بعید، غفور، فریق، سلام، کتاب. دیکھیے پریکٹس آپ سب نے اپنے گھر میں اچھی طرح سے کرنی ہے، اور اس کو پڑھ کے آپ نے مجھے ہوم ورک سبمٹ کروانا ہے رات کو مغرب تک، کہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس میں اچھی جو بھی غلطیاں ہوں گی درست کر دوں گی. اور آخر میں ایک اچھی بات کے ساتھ اپنے آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی نیک کام کرنے لگیں تو تصور کریے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ وہاں شیطان موجود ہے. تو آپ کیا کریے گا، فوراً کام کرنے سے پہلے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے، اور اس کو ہمیں اپنا معمول بنا لینا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم آ جائیں اور شیاطین سے دور ہو جائیں. تو مجھے امید ہے آج کی اس اچھی عادت کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے مس مریم ملاقات دوبارہ سے کریں گی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.